دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی صرف ایک فسانہ نہیں بلکہ ایک ایسا سچ ہے جسے سن کر آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھوت اور عذاب صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کا یقین بدل جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی خالی مکان آخر بھوتیا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں کچھ گھروں میں رہنے والے لوگ عجیب تجربات کرتے ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی مکان کی ہے جس کا نام سن کر ہی لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ قصہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک سنسان حویلی کا ہے جو سالوں سے ویران پڑی تھی۔ گاؤں کے بوڑھے بزرگ کہتے تھے کہ جو بھی اس مکان میں گیا وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پھر پاگل ہو گیا۔ دن کے وقت یہ مکان عام نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کا اندھیرا پھیلتا اس کے اندر سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگتی۔ کوئی کہتا کہ وہاں کوئی عورت روتی ہے، کوئی کہتا کہ وہاں کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ جا کر دیکھے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان ریحان نے یہ مکان خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں والوں نے اسے روکا اور بہت سمجھایا، لیکن وہ ہنستے ہوئے بولا، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب کہانیاں ہیں، میں وہاں رہ کر ثابت کر دوں گا اور تم سب دیکھ لینا۔ ریحان اپنی بیوی عالیہ اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس مکان میں رہنے لگا۔ پہلے دن سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی عجیب چیخیں سنائی دینے لگی۔ رات کے وقت جب عالیہ اپنے بیٹے کو سلانے لگی تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے ایسا لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، اسی لیے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن آدھی رات کو اچانک عالیہ کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ جیسے ہی اس نے نظریں گھمائیں تو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ کمرے کے کونے میں کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید، آنکھیں گہری سیاہ، اور وہ مسلسل عالیہ کو گھور رہا تھا۔ عالیہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ بچہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ عالیہ گھبرا کر ریحان کو جگانے لگی، ریحان جاگو، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ ریحان نیند سے اٹھا اور بولا، تمہیں وہم ہوگا، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن عالیہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، کچھ تو تھا اس مکان میں۔ اگلے ہی دن جب ریحان کام پر گیا، عالیہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک اس نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ وہ چونک گئی، یہ سن کر یہ ہنسی کسی چھوٹے بچے کی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا تو آرام سے سو رہا تھا، لیکن کھڑکی کے قریب کسی کا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے پردہ ہٹایا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی رات ریحان کو بھی ایک خوفناک تجربہ ہوا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جو دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہی چھوٹا بچہ جو عالیہ نے دیکھا تھا، وہ ریحان کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ریحان کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ چیخنے ہی والا تھا، لیکن اچانک بچہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے مکان کی تلاشی لے گا۔ جب وہ تہہ خانے میں گیا تو وہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں ایک پرانی تصویر رکھی تھی جس میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ یہ وہی بچہ تھا جسے عالیہ اور ریحان نے دیکھا تھا۔ اسی لمحے دروازہ خود بند ہو گیا اور ایک زوردار چیخ گونجی۔ ریحان خوف کے مارے باہر بھاگا اور عالیہ کو سب کچھ بتایا۔
اب ان دونوں کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ مکان آصف زدہ ہے اور انہیں فوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ اگلی رات جب ریحان اور عالیہ اپنے سامان باندھ رہے تھے، تبھی اچانک دروازہ خود بند ہو گیا۔ کمرے میں ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دیواروں پر خون جیسے نشان بن گئے اور اچانک وہی بچہ سامنے آ گیا۔ وہ زمین سے کچھ انچ اوپر ہوا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک چمک رہی تھی اور وہ بولا، تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ ریحان اور عالیہ کی چیخیں نکل گئی۔ کسی طرح دروازہ کھلا اور وہ دونوں بھاگ کر مکان سے باہر نکلے۔ جب وہ باہر پہنچے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بچہ مکان کے دروازے پر کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو سب حیران رہ گئے۔ اس دن کے بعد اس مکان میں کبھی کسی نے قدم نہیں رکھا۔ دوستو، یہ کہانی سن کر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ایسے مکان ہوتے ہیں یا یہ صرف ہماری سوچ کا وہم ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور رات کو اکیلے نہ سوئیں۔